اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدق اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیات قرآن مجید میں سے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 10 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی آگ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اب توجہ اس بات پہ دینی ہے کہ کہیں ہم تو آیات کو نہیں جھٹلا رہے۔ کیا ہم ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ قرآن مجید کی کسی بھی سورہ کی کسی بھی آیات کو سمجھنے کے بعد اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں؟ آئیے میں اور آپ ہم مل کے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے پورے کے پورے خاندان والوں کو اس آگ کے عذاب سے بچائیے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار کسی تکلیف میں ہو؟ نہیں نا۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ جب آگ کے عذاب میں جل رہے ہوں گے تو وہ کیفیت کیا ہوگی۔ میری ہم سب سے درخواست ہے کہ ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ خود لے لیں، اور جہاں پہ کسی بھی قسم کے حوالے سے کوئی کمی بیشی ہے اس کو ہم سب مل کے پورا کریں۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کو گزرے آج ایک ہفتہ سے زیادہ گزر چکا ہے، اور اس حوالے سے امید ہے کہ ہم سب نے رمضان المبارک بہت اچھا گزارا ہوگا، عبادت بھی بہت اچھی کی ہوگی، ساتھ ساتھ نمازیں بھی بہت اچھی پڑھی ہوں گی، ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کی تلاوت سے لے کے ہم نے روزہ بہت اچھا رکھا، ہم نے حلال کھانے پینے سے بھی پرہیز کیا اور کوشش کی کہ تقوی کے ساتھ ہم روزہ رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذرا توجہ فرمائیے کہ جو لوگ اس رمضان سے پہلے جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، کیا رمضان کے بعد بھی اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر رمضان کے بعد تھوڑی بھی کوئی بدلاؤ آئی ہے، تھوڑی کیفیت میں کچھ ایسا لگا کہ ہاں مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں نے رمضان سے بہت کچھ سیکھا ہے، جو کام میں رمضان سے پہلے کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو آئیے آج ہم مل کے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کچھ نہیں تو کم سے کم ویکلی بیسس پہ چھٹی والے دن ضرور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ ایک آیاتی صحیح، 2 آیاتی صحیح، 3 آیاتی صحیح، اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم پوری کی پوری کوشش کریں، پوری کی پوری جدوجہد ہم کریں۔ ناظرین محترم، رمضان تو گزر گیا، رمضان تو چلا گیا، بس اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری کیفیت بدلی ہے یا نہیں، تو اس پہ ہم سب کو مل کے توجہ دینی ہے۔ اور اب جو روزہ اسٹارٹ ہوا ہے وہ پورے کے پورے زندگی کا روزہ اسٹارٹ ہوا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ تھا لیکن اب پورے کی پوری زندگی کا روزہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے کہ جیسا کہ ہم رمضانوں میں جو افطاری کرتے تھے تو ہمیں دل کو کتنا سکون ملتا تھا پانی پینے کے بعد، ذرا سوچئے کہ جب ہم جامع کوثر سے افطاری کریں گے تو وہ کیسی افطاری ہوگی۔ وہ اسی وقت مزہ آئے گا آپ کو جب آپ نے پوری زندگی کا روزہ رکھا ہوا ہو۔ اگر آپ دن بھر کھائیں پئیں تو آپ کو روزے میں اتنا مزہ نہیں آتا جب تک کہ آپ روزے میں صبر، استقامت اور تقویٰ سے نہ چلیں۔ اسی طریقے سے زندگی
رمضانوں کے بعد ایسے ہی ہے کہ اب آپ پورے تقویٰ کے ساتھ چلیں، کیفیت پوری لے کے چلیں جو کہ رمضانوں میں تھی، اور جب آپ کا انتقال ہو تو پھر آپ کو اس وقت فیل ہوگا کہ میں تو جامع کوثر سے روزہ کر رہا ہوں، تو وہ زندگی کیا زندگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت جو ہیں وہ خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اس بات سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ نہ عیسائیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، وہ نہ ہندوؤں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، وہ نہ یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، وہ پورے انسانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور تو اور وہ پورے زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بات کو فرما رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے وہ، کتنی سچی بات ہے وہ، اس بات کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خسارے سے بچے گا کون؟ اس خسارے سے بچے گا وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق کی مل جل کر آپس میں تلقین کریں، ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی تاکید کریں۔ یہ چار لوگ ایسے ہیں، یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لیجئے، اس کو اپنے دل و دماغ کے ساتھ بالکل باندھ لیجئے۔ یہ چار کام تو ہمیں ضرور کرنے ہیں، تو کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ آپ بھی کہ ہم پورے ہفتے میں چھٹی والے دن انشاءاللہ تعالی ضرور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اردو میں، یعنی کہ اپنی زبان میں ترجمے کو سمجھ کے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بچائیے اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے، بچائیے اپنے بھائی بہنوں کو آگ کے عذاب سے، بچائیے اپنے رشتہ داروں کو آگ کے عذاب سے، بچائیے اپنے پورے کے پورے خاندان کو آگ کے عذاب سے، اور بچائیے اپنے ماں باپ کو آگ کے عذاب سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام میں اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور مزید آیت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس پروگرام میں میرا بھرپور ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلے سنڈے کو کچھ نہ کچھ جان کے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔